لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب نثر نامے کے سلسلے کا جاری مضمون، جس کا عنوان ہے ادب کا ترقی پسند نظریہ، تحریر فیض احمد فیض۔ آج اس مضمون کا آخری حصہ ہے۔ فیض صاحب نے اپنے پورے مضمون میں بحیثیت استاد اور ایک عالم، ایک شاعر، ایک ادیب کے عام انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی میں کیا فرق ہے، اور ادب برائے زندگی کس طرح سے قوموں کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہے، ایک انقلاب رونما کر سکتی ہے۔ تو پیش خدمت ہے اس مضمون کی آخری قسط۔ لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ خارجی ماحول پر تنقید کرنے کی بجائے اس کا ہو بہو نقشہ کھینچ دیا جائے؟ یہ کافی شاید ہو، ممکن نہیں ہے۔ کسی منظر کی ہو بہو تصویر تو کیمرہ بھی نہیں لے سکتا۔ بعض چیزیں کیمرے کے قریب ہوتی ہیں، بعض ذرا فاصلے پر۔ اس لیے فوٹوگراف میں ان کا تناسب زندگی کے تناسب سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا فوٹوگرافر بھی اپنے مواد کو ترتیب دیتا ہے، کسی منظر کی تصویر لیتے وقت بعض نقوش کو نمایاں کرتا ہے، بعض کو دبا دیتا ہے۔ تو کیا ادب میں یہ لازمی نہیں؟ ہم مان لیتے ہیں کہ ادیب کو محض تجربات کے اظہار سے سروکار رکھنا چاہیے، لیکن ایک ہی تجربہ کئی طرح سے بیان ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک ٹی پارٹی میں محض رومانی چھیڑ چھاڑ بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ کندہ نا تراشیدہ عمرہ یعنی جاہل عمرہ کی ذہنیت کا نقشہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سماجی تعلقات کا کھوکھلا پن بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ماحول اس طرح بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں، اور اس طرح بھی کہ آپ اس کے خلاف بغاوت کریں۔ ترقی پسند ادیب اپنے ماحول کو تسلی بخش سمجھتا ہے تو پہلا پیرایا اختیار کرتا ہے، اور غیر تسلی بخش خیال کرتا ہے تو دوسرا۔ وہ صرف نقاش ہی نہیں، نقاد بھی ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ تنقید ہمیشہ جلی حرفوں میں کی جائے، تنقید بین السطور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بین السطور بھی نہیں کہ خوردبین کے بغیر نظر نہ آئے۔ ایک افسانے میں محض واقعات کے انتخاب اور ترتیب اور کرداروں کی تفسیر اور تجزیے سے تنقید کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس میں سیاسیات اور اقتصادیات پر مستقل لیکچر بھی شامل کیے جائیں۔ اب شاید ہم یہ سمجھ سکیں کہ ترقی پسند مصنفین زیادہ تر مزدوروں اور کسانوں کی کہانیاں کیوں لکھتے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، مزدوروں اور کسانوں کی کہانیاں لکھنے سے ترقی پسند مصنفین کو نہ نمائش اور فیشن پرستی مطلوب ہے، نہ مغرب کے چند ادیبوں کی اندھا دھند تقلید سے واسطہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں اور کسانوں کے مسائل ہمارے سماج کے بنیادی مسائل ہیں، اور انہیں حل کیے بغیر ہماری سماج آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کا فرض ان مسائل کا حل کرنا نہیں، ان کی طرف توجہ دلانا اور ان کا صحیح ادراک پیدا کرنا ہے، تاکہ کم از کم ان مسائل کو حل کرنے کی مجموعی خواہش پیدا ہو۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، جب بھی آپ کوئی مسئلہ کسی خاص نقطہ نظر سے پیش کریں گے، اس میں اصلاحی اور تنقیدی رنگ کا پیدا ہو جانا قدرتی بات ہے۔ یہی بات ان مصنفین کی تحریروں میں بھی ہے۔ شاید ان لکھنے والوں کو اپنے فن میں ابھی مکمل مہارت حاصل نہیں ہو سکی، لیکن ادبی تجربات کو پنپنے میں دیر لگتی ہے۔ اگر آپ کو اس تجربے کی سماجی افادیت سے انکار نہیں، تو آپ کو اس کی ادبی تکمیل کا انتظار بھی کرنا چاہیے۔ ابھی ایک اعتراض اور باقی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مزدوروں کی کہانیاں لکھنے والے خود مزدور نہیں ہیں، وہ خوشحال طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آواز مزدوروں تک نہیں پہنچتی، اور جب تک وہ مزدوروں کی زندگی بسر نہ کریں، وہ مزدوروں کے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے متعلق میں صرف اس قدر عرض کروں گا کہ مزدوروں کو تو ہم نے اس قابل رکھا ہی نہیں کہ وہ اپنے متعلق کچھ لکھ سکیں۔ مزدوروں کے متعلق جو کوئی بھی لکھے گا، ہر صورت تعلیم یافتہ اور خوشحال طبقے میں سے ہوگا، اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سماج کے ایک بنیادی ظلم کے متعلق کوئی شخص کچھ کہنے کی جرت ہی نہ کرے۔ بعض حالات میں مزدوروں کی رہنمائی خوشحال طبقے کے تعلیم یافتہ افراد کو کرنا پڑتی ہے، اور مزدوروں کے مسائل کو سمجھنا ان کے فہم، خلوص اور حسن عمل پر ہے۔ آخر مارکس، اینگلز، لینن مزدور تو نہیں تھے۔
ना उन्होंने किसी कारखाने में एक दिन भी काम किया। अगर ये इस्तेदलाल किया जाए कि मजदूरों के मुतालिक मजदूरी किए बगैर कोई अदब तख्लीक नहीं किया जा सकता, तो ये मानना भी लाजिम आता है कि शेक्सपियर को 6वीं और 7वीं सदी के मुतालिक ड्रामे लिखने से पहले अपनी तारीख पैदाइश बदलवाना चाहिए थी। ये सही है कि अगर हम मजदूरों में रहें, उनसे ताल्लुकात रखें, तो हम उनके मसाइल को बेहतर समझ सकेंगे। लेकिन अगर हमें क़ुव्वत एहसास, क़ुव्वत तख़य्युल और क़ुव्वत इज़हार में से थोड़ा सा हिस्सा मिला है, तो हम थोड़ी बहुत कामयाबी के साथ यही काम यूं भी कर सकते हैं। अगर तरक्की पसंद मुसन्निफीन की आवाज़ मजदूरों तक नहीं पहुंचती तो ना पहुंचे, मुझ तक और आप तक तो पहुंचती है। उनकी तहरीरों से इतना भी हो जाए कि हम और आप उन मसाइल पर गौर करना शुरू कर दें, तो यही गनीमत है। मजदूर और सरमाएदार की जंग सिर्फ मजदूर की जंग नहीं है, हम सब की जंग है। हमारे दोस्त दुश्मन भी मुश्तरक हैं। मजदूर और किसान की बहबूदी समाज की इज्तिमाई बहबूदी के मुतरादिफ है। क्या हम भी उसी समाज में शामिल नहीं? मजमून आपको पसंद आया हो तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। आदाब।